اے پیارے پیغمبر، یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے برادری کے لوگ ہیں، ان کو آپ کہیں کہ میں تم سے کوئی اجر معاوضہ نہیں مانگتا مگر محبت قرابت داری میں، کہ تم لوگ میرے رشتہ دار ہو، برادری کے لوگ ہو، خاندان کے لوگ ہو، اور خاندان کے لوگ ایک دوسرے کی خاندانی آدمی کا بڑا لحاظ کرتے ہیں کہ میرے خاندان کا ہے، میری برادری کا ہے، میں تمہارے خاندان کا ہوں، تم میرے خاندان کے ہو۔ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تائیاں جو دوسرے جو ہے گھرانوں سے ان کے گھر تھی، چونکہ سب سے چھوٹے جو بیٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، 9 تائیاں تھیں جو دوسرے خاندانوں سے آئیں، اور پھوپھیاں بھی کہیں جو دوسرے خاندانوں میں بھی آئیں۔ تو اتنی میری رشتہ داری ہے، تمہارے ساتھ برادری ہے، اتنا ہی لحاظ کر لو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میری مخالفت تو نہ کرو، مجھے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ۔ اور فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کمائے گا کوئی نیکی، نزد لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم زیادہ دیں گے اس کو اس میں بھلائی۔ کوئی نیکی بھی شخص کمائے گا تو ہم اس کو اس کا بدلہ بہت زیادہ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا قدردان ہے۔ شکور کا معنی ہوتا ہے شین کے زبر کے ساتھ، قدردان، کہ جو قدر کرے، کہ جو آدمی بڑا کسی کا لوگوں میں انسانوں میں کسی کا قدردان ہونا، کہ کوئی اسے تھوڑی سی بھی نیکی بھلائی کرے تو وہ بڑا عزت احترام کرتے ہیں، بڑا قدردان۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا بڑا قدردان ہے، تم تھوڑی سی نیکی کر کے دیکھو کیسے تمہیں بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں مشرک گھڑا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس معاشرے میں بچپن سے لے کر 40 سال تک رہے تھے، سب کے سامنے آپ کا بچپن سے لے کر لڑکپن، جوانی اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے تھے۔ اس بات کا سب کو علم تھا کہ انہوں نے کسی کے گھر میں جا کر ایک لفظ کی ٹیوشن بھی نہیں پڑھی، کسی سکول نہیں گئے، کہیں پڑھنے کے لیے نہیں کسی کے گھر میں گئے، پھر بھی جھوٹ بول کر کہتے تھے افتری علی اللہ کذبا۔ یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر لکھ کر لا رہا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو امی بھیجا، کہ آپ لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے لیکن آپ کی زبان مبارک سے علم کے سمندر بہے، یہ آپ کی شان تھی۔ تو پھر بھی جھوٹ بول کر کہتے تھے کہ یہ خود ہی گھڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے آپ کے دل پر، اگر یہ ایسے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں تو میری قدرت میں میں آپ کی زبان پر مہر لگا دوں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر بھی کیا ہوگا؟ مٹا دے گا اللہ تعالیٰ باطل کو اور ثابت کر دے گا حق کو اپنے کلمات سے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے باطل کو ختم کر دے گا، حق کو ثابت کر دے گا۔ بے شک وہ اللہ علم رکھنے والا سینوں کے رازوں کو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف کر دیتا ہے گناہوں کو اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ جو آدمی صدق کے دل سے توبہ کرے، جو بھی اس سے گناہ ہوا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں صدق کے دل سے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور یاد رکھے توبہ کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتایا ہے، توبہ جو ہے 2 قسم کے حقوق سے انسان کرتا ہے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ میں 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک وہ حقوق ہیں جن کی قضا ہو سکتی ہے، اس میں خلاف ورزی ہوئی، ایک وہ حقوق ہیں جن میں خلاف ورزی ہے لیکن ان کی قضا نہیں ہے۔ مثلا کسی نے شراب پی ہے، اب یہ حقوق اللہ کا حق توڑا ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی اس نے پیا، اب اس کے یہی ہے کہ قضا نہیں ہے، بس سچے دل سے توبہ کرے آئندہ نہیں کرو۔ لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جس میں خلاف ورزی لیکن اس کی قضا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج فرض تھا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی نہیں ادا کی،
اب نمازیں ایک آدمی کی فرض کریں 5 سال کی نمازیں رہتی ہیں، وہ بس کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر، تو 1 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ نہیں، ارب دفعہ بھی کہے گا تو پھر بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ایسا حق ہے کہ جس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تم قضا کرنی شروع کر دو، پوری ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں بھی پوری ہوئی تم دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو حقوق العباد تو بغیر معاف کروائے معاف ہوتا ہی نہیں۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی 10 20 50 لوگوں کا حق کھا گیا، پیسہ کھا گیا ناجائز، تو پھر بعد میں کہ توبہ یا اللہ معاف کر دے، میں نے بڑے لوگوں کا پیسہ کھایا۔ یا پنجابی میں کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو ایسے پیسے کھاتا رہے ہر آدمی، پھر کہ یہ تو موجے ہیں کہ پھر معافی نہیں۔ حقوق العباد میں جس کا تم نے حق اٹھایا، کسی کا ایک رومال اٹھایا، کسی کی چادر اٹھائی۔ ایک آدمی تھا، اس نے جہاد سے آتے ہوئے مسلمان تھا، اس نے چادر ایک اٹھا لی مال غنیمت سے بغیر اجازت کے چادر اٹھا لی۔ اللہ کی شان، اس کو کسی طرف سے تیر لگا تو وہ فوت ہو گیا۔ سارے کہنے لگے ہنی اللہ کا، مبارک ہو اس کو، یہ تو شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم تو شہادت کہہ رہے ہو، اور مجھے وہ چادر جو سے بغیر اجازت کے اٹھائی تھی وہ جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر پھیلی ہوئی نظر آ رہی۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد میں جو ہے انسان کو اس میں پوری احتیاط کرے کہ اس میں کسی کا حق اس کے ذمے نہ رہ جائے۔ اور فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور زیادہ دیتے ہیں ان کو اپنے فضل سے، اور کافر لوگ ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ رزق اپنے بندوں کا، اللہ تعالیٰ رزق دنیا میں اپنی حکمت اور مصلحت سے اتارتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ، ہمارے پاس خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے، بلکہ یہ 14ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے، دوسرا صفحہ 14ویں پارے پر، اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم، لیکن ہم ایک مقدار کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 25ویں پارے میں، اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے لوگوں کے رزق کو وسیع کر دے، سب رئیس بن جائیں، مالدار بن جائیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نقصان کیا ہوگا، لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، سارے سرکشیاں کرنے لگ جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے۔ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اتارتا ہے اللہ تعالیٰ ایک مقدار میں جو چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا مناسب ہے اتنا اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، اس کے لیے اتنا بہتر ہے، جس کے لیے زیادہ کسی کے لیے کم، یہ اس کی حکمت ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ رضا بالقضاء، جو اللہ نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھے، یہ نہ کہنا اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اس کو خبر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اللہ ہی وہ ذات ہے تو بارش کو اتارتا ہے بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ کارساز ہے، تعریفوں والا ہے۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا، زمینوں کا، اور جو کچھ بھی اس نے پھیلا دیا اس میں چلنے والے جانوروں سے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا وہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔